گزشتہ کئی درس میں نفل نماز کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے میں بتلائی گئی، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ ہمارے اور آپ کے دنیا کے اندر میں جینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل اگر ہے تو نماز ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ عملوں میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ سے قریب تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ نماز کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ ایک بندہ سماج کے اندر میں سرخرو ہوتا ہے اور سماج کے اندر میں باعزت بن کر کے رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی نماز کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر آدمی کوئی فحش کام کر رہا ہو، کوئی برا کام کر رہا ہو سماج کے اندر میں، اور وہ نماز پڑھنے کا عادی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق وہ نماز اس کو اس برے عمل سے روک دے گی، برائی سے روک دے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے میں گزر چکی ہے کہ ایک آدمی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا کہ جو نماز بھی پڑھتا تھا اور چوری بھی کرتا تھا۔ اب آپ چوری سمجھ رہے ہیں کہ چوری ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب وہ نماز اس کو چوری سے، یعنی اس بڑے گناہ سے اس کو روک دے گی۔ تو سماج کے اندر میں ایک انسان چاہے جتنا بڑا سے بڑا گناہ کر رہا ہو، تو وہ نماز بھی اگر پڑھتا ہو تو نماز کے ذریعے سے وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں یہ برے کاموں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو نماز جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے، وہاں سماج کے اندر میں بھی سرخرو ہونے اور شریف ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار آپ کو بندگی پر زور دیا ہے کہ بندگی کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، نوافل نماز کا اہتمام کیجئے فرائض کے ساتھ ساتھ میں، تاکہ آپ اللہ سے قریب بھی ہو سکیں اور گناہوں سے بھی بچ سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بھی کر سکے۔ چنانچہ آج کی جو حدیث میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ایک ایسی نماز کے سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو نماز ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ ایسی نماز ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس کو ادا بھی کیا ہوگا، اس کی اہمیت اور فضیلت کو بھی جانتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے لا تعلق ہیں، یعنی اس کی اہمیت کو تو جانتے بھی نہیں ہیں اور شاید ہی ہم لوگ اس کو ادا کرتے ہیں۔ آج کی حدیث میں ایسی ہی نماز کے بارے میں آپ کے سامنے میں بتایا گیا ہے، وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک ہی حدیث میں ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ چنانچہ آپ حدیث دیکھیے کہ سنن ابو داؤد، ابن ماجہ کے حوالے سے مشکات المصابیح کی 1328 نمبر کی یہ حسن درجے کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے فرمایا اے چچا جان، کیا میں آپ کو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ نہ عطا کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو خبر نہ دوں؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقریباً ایک ہی الفاظ تھے، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو بتلاؤں نہ؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ یہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ اس وجہ سے کہ سنو کتنی امپورٹنٹ بات ہے، ہماری زندگی میں کتنی مہتو ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے، سنو اس اور اچھے طریقے سے سنو، خوب کان لگا کر کے اور خوب غور سے سنو کہ کتنی بڑی اہمیت والی یہ بات ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی الفاظ
سے مخاطب کیا اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چنانچہ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم جدید، سہون کیے گئے یا عمدن، چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے۔ کیا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگلے پچھلے، یعنی اگلے پچھلے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ گزشتہ جو آپ نے گناہ کیا یا آئندہ جو آپ سے گناہ ہونے والا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ قدیم اور جدید، ابھی آپ نے حال فی الحال اس گناہ کو کیا ہو، یا آپ نے بہت پہلے کوئی گناہ کیا ہو، بہت پرانا گناہ ہو چکا ہو۔ تیسرا یہ کہ جان بوجھ کر کے کیا ہو یا آپ سے نادانستہ طور پر ہو گیا ہو، انسان ہونے کے تقاضے کے مطابق غلطی سے آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، یا چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، یا پوشیدہ ہو یا ظاہر کا مطلب یہ کہ سب کے سامنے میں کھل کر کے گناہ کر رہے ہوں یا چھپ چھپا کر کے گناہ کر رہے ہو، کوئی دے نہ دیکھے۔ تو یہ سارے گناہ اگر آپ کی زندگی میں ہیں یا آپ کر رہے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ کرنا یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، 4 رکعت نماز پڑھیں، اور اس 4 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہوں تو آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، قرأت کریں، اور قرأت کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ کو 15 مرتبہ کہنا ہے۔ یہ جب کہہ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ کتنے ہو گئے؟ 15 10 25۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اب کتنے مرتبہ ہو گئے؟ 35۔ پھر سجدہ کریں اور سجدہ میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ کتنے ہو گئے؟ 45۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، یعنی دوسرے سجدہ میں جانے سے پہلے پھر اسی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ کتنے ہو گئے؟ 55۔ پھر سجدہ کریں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ کتنے ہو گئے؟ 65۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اس طریقے سے ہو گئے 75۔ اور اسی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ کلمات ہوں گے۔ آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں۔ اگر آپ ہر روز اسے پڑھ سکیں تو پڑھیں۔ اب 75 4 مرتبہ آپ اگر ہر رکعت میں پڑھیں گے اور 4 رکعتوں میں پڑھیں گے تو یہ کلمات آپ کے بنیں گے 300 کلمات بنیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھیں اور اس طریقے سے آپ 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وقت لگے گا آپ کو، ہو سکتا ہے 15 منٹ لگ جائے، یا ہو سکتا ہے خشوع اور خضوع کے مطابق 20 منٹ لگ جائے، 25 منٹ لگ جائے، وقت لگے گا آپ کو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے حدیث کے اندر میں کہ اگر آپ ہر روز اسے پڑھ سکیں تو پڑھیں۔ آپ کے اندر میں وقت ہے، ادھر ادھر فالتو باتوں میں کرنے کے بجائے، ادھر ادھر وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اور ادھر ادھر گھاڑنے کے بجائے وقت کو، آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ہر روز اگر چاہیں تو پڑھیں۔ اگر آپ سے ممکن ہر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ یعنی ہفتہ میں 1 بار پڑھیں، اور ہفتہ میں 1 بار اگر آپ سے نہ ہو سکے تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھیں، اور سال میں بھی اگر آپ ایسے نہ کر سکیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت بتلا رہے ہیں، اتنا زور دے رہے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو ہر روز پڑھیں، ہر روز ممکن نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں، اور ہفتے میں بھی آپ سے ممکن نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھیں، سال میں پڑھیں، اور سال میں بھی اگر آپ سے ممکن نہ ہو سکے تو کوشش کیجئے کبھی زندگی میں 1 مرتبہ اس کو کر لیجئے۔ اگر زندگی میں آپ سے یہ عمل ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق آپ کے تمام گناہ ایسے معاف کر دیں گے کہ جیسے آپ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہوں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صلاۃ التسبیح کو اپنی زندگی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔